بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ یہ ہے: الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم سے پہلے قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئی، لا یعلمہم الا اللہ، جن کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس انبیاء نشانیاں لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پہ رکھ دیے اور کہنے لگے: انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں جو ہمیں تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ قالت رسولہم، انبیاء کہنے لگے: کیا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے تاکہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، لوگ کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ ہمیں اپنے باپ دادا کی عبادت اور ان کے معبودوں سے منع کرنا چاہتے ہیں، آپ کھلی نشانی لے کر آئیے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، انبیاء کہنے لگے ہم تمہاری طرح انسان ہیں، مگر اللہ تعالی احسان فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، ہم تمہارے پاس جو نشانی لائیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہانوں کے خیر کے راستوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم نے ہمیں جو ایذا پہنچائی ہم اس پر ضرور بالضرور صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں خبروں میں بریکنگ نیوز چلتی ہے، کوئی خاص خبر خاص انداز میں تمام چینل چلاتے ہیں اور پوری قوم متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بریکنگ نیوز ہمیں سنا رہے ہیں، یہ قوم نوح ہے، یہ قوم عاد ہے، یہ قوم ثمود ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کے زمانے کی جیسے ترقی یافتہ قومیں ہیں، چائنا، جاپان، روس، امریکہ، یہ اپنے زمانے کی یہ قومیں تھیں۔ قوم عاد اور قوم ثمود، ان کی جو ہاتھ سے تراشی ہوئی سیڑھیاں پہاڑوں میں، آج انسان اس سیڑھی پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سائز انسان کے جسم کے سائز سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور وہ ان کی سیڑھیاں تھیں۔ جب آج ہم ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے سر سے اوپر جائیں گی۔ کتنی قداور قوم تھی اور کیا زبردست طاقت تھی۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ لمبی عمر، خوب مال، صحت بھی زبردست، اولاد بھی اللہ نے خوب دی۔ فرمایا یہ بڑی بڑی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آیا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ ان کے خزانے خالی ہو گئے تھے، ان کے پاس ڈالر کم پڑ گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ ان کے پاس بہت تھا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ان کی معیشت بڑی مضبوط تھی، تگڑی معیشت رکھنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ کس وجہ سے کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کیا۔ آج آواز لگ رہی ہے
پاکستان کا قومی خزانہ خالی ہو گیا، ملک خطرے میں ہے، ہمیں قرآن یہ پیغام دے رہا ہے اگر قومی خزانہ ڈالروں سے خالی ہو جائے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ اس وقت ہوگا جب قومی خزانہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو آج ڈالر سے تو ہمارا قومی خزانہ خالی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی ایسی تقریب سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو یا عوامی ہو اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ تو ہمیں مال کی کمی سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، ہمیں گناہوں کی کثرت سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ بریکنگ نیوز اللہ دے رہے ہیں کہ تم تو بہت کمزور لوگ ہو، تمہارے پاس تو کچھ دنیا کا بھی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو بھی مٹا کے رکھ دیا جن کے پاس دنیا کے تمام وسائل موجود تھے، اپنے زمانے کے بڑے نامور لوگ۔ اور فرمایا کتنوں کے نام بھی تمہیں نہیں پتا، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دم ہلاک نہیں کیا، ایک پورا سلسلہ قائم کیا۔ انبیاء آئے، دعوت دی، اللہ کا پیغام سمجھایا، ہمدردی سے بتلایا، بار بار سمجھاتے رہے۔ وہ آگے سے بات ماننے کے بجائے انبیاء کے ساتھ بحث بازی کرنے لگے، باتیں بنانے لگے۔ تم ہماری طرح کے انسان ہو، آپ لوگ شادی کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار جاتے ہو، تمہاری اولاد ہے، اور تم کہاں سے نبی بن گئے، تم یہ کر دو وہ کر دو۔ جب انسان نے کوئی بات نہ ماننی ہو تو وہ 10 حجتیں نکال لیتا ہے، اور جب ماننی ہو تو کہتا ہے صاحب جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہے۔ تو ان قوموں نے اللہ کے برگزیدہ لوگ، انبیاء جو دنیا میں کائنات کی سب سے مقدس ترین شخصیات ہیں، ان کی بات کو نہیں مانا، اور بےہودگی یہاں تک اختیار کی نبی دعوت دینے لگتے، آگے بڑھ کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، ہمیں آپ کی بات نہیں سننی، جائے اپنے گھر میں بیٹھے، ہمیں آپ کی بات سننا گوارا نہیں ہے، ہمیں آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اس حد تک وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور جو وہ بات کرتے انبیاء ان کی بات کو مانتے، بھائی ہم انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہماری بشری ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت جیسے اعزاز سے نوازا ہے تو یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو یہ معجزہ لاؤ یہ معجزہ لاؤ، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہوگا معجزہ ظاہر ہوگا، نہیں ہوگا نہیں ظاہر ہوگا، ہم اس معاملے میں کیا کریں؟ تو یہ انبیاء اور ان کا معاملہ رہا، اور نتیجتاً اللہ نے انبیاء کو اور ایمان والوں کو کامیاب کیا اور ان کو جو انکار کرنے والے تھے ہلاک کیا۔ یہ اس زمانے میں انبیاء نے ان ترقی یافتہ قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آج تو کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے ہاں پاکستان سے روزانہ جہاز بھر بھر کر یورپ جاتے ہیں، ہمارے ہاں جہاز بھر بھر کر یورپ جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو پاکستان والوں کا یہ ذہن بن جائے ہم نے یورپ جا کر یورپ والوں سے ڈالر نہیں مانگنے، ہم نے ان کو ایمان پیش کرنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو پاکستان سے جانے والے جہازوں کو ایئرپورٹ پہ ہدایات دی جائیں، ان سے جا کر ڈالر کی بھیک نہیں مانگنی، ان کو جا کر ایمان اور کلمہ پیش کرنا ہے۔ وہ مانے نہیں مانے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو اپنا کام کریں۔ جاءتہم رسولہم، جیسے ان قوموں کے پاس اس وقت کے نبی آ کر انہیں اللہ کا پیغام سناتے تھے، آج یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان ترقی یافتہ قوموں کو آج کلمہ جا کر پیش کریں۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہر چیز ہمارے گھر کے دروازے تک، ہمارے کمروں میں انہوں نے پہنچا دی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے کلمہ ہے، ہم ان کو نہ پہنچائیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ اگر یہ ماحول بن جائے کہ ہم ان سے ڈالر لینے نہیں جا رہے، ہم ان کو ایمان اور کلمہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری عزت ان کی نگاہ میں بڑھ جائے گی۔ بھکاری جتنا بھی اچھا سوٹ پہن کے آ جائے وہ بھکاری ہی ہوتا ہے، اور جب دینے والا 1 روپیہ بھی کیوں نہ دے رہا ہو وہ بڑی ٹھاٹھ سے دیتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ تمہیں دیا ہے۔ ہم ان کو ایمان دیں گے ہماری عزت ہوگی، کہیں گے یہ کتنے زبردست لوگ ہیں، یہ کتنی زبردست قوم ہے کہ یہ اپنے ملک سے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہو جائیں، بھائی یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس رخ پہ آنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں، اور آگے چل کر ایسے حالات آئیں گے کہ یہ
قوموں کی قومیں ایمان میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ قوموں کی قومیں ایمان کی طرف آئیں گی، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہوگی کہ ہم اس کے لیے اپنا کچھ لگانے والے بن جائیں۔ صرف دنیا کے لیے جانا، صرف مال کے لیے جانا اور کچھ چند ٹکے جمع کر کے وہاں سے لے کر آ جانا، یہ کوئی کمائی نہیں ہے۔ کمائی تو وہ تھی جو انبیاء نے کی، اور قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم جا کر ان کو دعوت دو تاکہ یہ بھی حقیقی ناکامی سے بچیں اور حقیقی کامیابی تک ان کی رسائی ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ